نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے کسی بھی انسانی معاشرے میں اور کسی بھی اس زمانے کے مہذب سے مہذب معاشرے میں انسانی طبقات میں عورت کا کوئی مقام ثابت نہیں۔ انتہائی تحقیر آمیز حقارت برا سلوک عورتوں کے ساتھ دنیا کے ہر متمدن معاشرے کے اندر وہ روا رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے کے ایک عام ماحول جس کو اللہ کی ذات علی نے خود قرآن میں بیان کیا، اگرچہ یہ عربوں کے اس ماحول کی عکاسی کرتا ہے، اس کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن اس زمانے کے روم اور فارس کے معاشرے جو بڑے مہذب شمار ہوتے تھے، ان کی حالت عورتوں کے بارے میں اس سے بھی زیادہ بری تھی۔ ہندوستان کے حالات اس سے بھی زیادہ برے تھے۔ ہندوؤں کے جو شاستر ہیں، جس کو آپ ان کی مذہبی کتابیں کہتے ہیں، ان شاستروں کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، تصریح ہے کہ عورت کو اپنے مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے۔ جب مرد مرے اور اس کو جلایا جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کو اس مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے۔ تو قرآن پاک نے عربوں کے اس معاشرے کی ایک تصویر کھینچی ہے ایک آیت کے اندر، اذا بشر احدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، کہ جب عربوں میں سے کسی کو اس بات کی بشارت دی جاتی، خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا اور غصے سے اپنے دانت بیچنے لگتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش کو ناپسند سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اب وہ دو کاموں میں سے ایک کام کرتا تھا، یا تو اپنے پاس بیٹی کو زندہ رکھ کر قوم کے سامنے ذلت گوارا کرتا، معاشرے کے اندر رسوائی کو برداشت کرتا، یا دوسری صورت یہ تھی کہ اس بیٹی کو زمین کے نیچے زندہ دبا کر زندہ درگور کر دیتا اور وہ زندہ بیٹی مٹی کے نیچے اپنا جی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ الگ ہے۔ تو وہ اپنا دم اس مٹی کے نیچے توڑ دیتی تھی۔ تو قرآن پاک نے اسلامی معاشرے کے اندر ایک عورت کے مقام کو واضح کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اس بقائے نسل انسانی میں، اس روئے زمین پر انسانوں کی آبادی میں جو کردار ایک مرد کا ہے، اتنا ہی کردار ایک عورت کا ہے۔ عورت کو مرد کے قائم مقام اس کا ہم پلہ قرار دیا، عورت کے مقام کو واضح کیا کہ عورت یہ تمہارے ہاتھ کا رومال نہیں ہے، یہ تمہارے مرنے والے میت کا ترکہ اور تمہاری میراث نہیں ہے۔ جیسے عربوں کے ہاں ایک یہ بھی رواج تھا کہ جب آدمی مر جاتا تھا تو ترکے میں جس طرح اور اموال تقسیم ہوتے تھے، جانور تقسیم ہوتے تھے، زمینیں تقسیم ہوتی تھی، مال تقسیم ہوتا تھا، تو عورتیں بھی ترکے کے طور پہ تقسیم ہوتی تھی۔ اور جیسے باقی چیزوں کو بیچنے کی اجازت تھی، تو اس کا بھی ان کو اختیار تھا کہ وہ عورتوں کو بیچ کر اس کا مال خود ہڑپ کر جائے۔ اللہ کی ذات عالی نے اس کو واضح کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ ایمان والو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم بطور ترکہ کے عورتوں پر قبضہ کر لو۔ یہ کوئی متروکہ یعنی مورث کا، مرنے والے کا کوئی ترکے کا مال نہیں ہے عورت، بلکہ جس طرح مرد اس میت کے ترکے کے اندر حصے دار ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، تو اسی طرح عورتوں کو بھی کہ یہ وارث ہیں، ان کو بھی اس ترکے میں سے حصہ ملے گا۔
للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، بلکہ یوں فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اس میراث میں اصل کے درجے رکھتی ہے، اصل کے درجے رکھتی ہے. جی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کے ترکے کو معیار بنایا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کا ترکہ اصل ہے. جی اور مرد اس ترکے کے اندر عورتوں کے تابع ہیں. بیٹے کو اگر نعمت کہا تو بیٹی کو رحمت اور نیکی سے تعبیر کیا. بہن کے فضائل سنائے، بیویوں کے فضائل سنائے، ان کے ساتھ اس سے معاشرت کی تلقین کی، عاشروہن بالمعروف. اور جن صفات اور جن اعمال کے اندر اللہ کی ذات عالی نے مردوں کے ساتھ اپنے تقرب کے وعدے کیے کہ تم میرے قریب آ سکتے ہو، تم میرے تعلق والے اور میرے قرب کو اختیار کر سکتے ہو، میرے قرب کو پا سکتے ہو. اللہ کی ذات عالی نے ان تمام اعمال اور صفات کے اندر عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ شریک کر دیا. اگر مردوں کو اقامت صلاۃ کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور ان پہ یہ چیز فرض کی ہے، اور اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ بے شمار جگہ پر یہ چیز قرآن کے اندر ملتی ہے، تو اسی طرح اللہ کی ذات عالی نے قرآن کے اندر عورتوں کو بھی کہا ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، کہ تم زکوٰۃ دو، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جن صفات کا مردوں کے لیے ہونا ضروری تھا وہ صفات ساری کی ساری عورتوں کے لیے بھی لازم قرار دی. اور جیسا اجر اور ثواب کا، نیکی کا وعدہ اللہ کی ذات عالی نے مردوں کے ساتھ کیا، عورتوں کے ساتھ بھی اسی اجر و ثواب کا وعدہ کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. تو مرد اور عورت کو شریک کیا ہے اس کے اندر. اسی اللہ کی ذات عالی نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے شجرے کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی اس ملت ابراہیمی کا اتباع کریں جس کے اتباع کا سارے نبیوں کو حکم دیا جا چکا ہے. سارے نبیوں کو جس ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا، آپ بھی اس ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. اور اس ملت ابراہیمی کے اندر زندگی کے دو رخ ہیں، ایک سارہ اور اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ ان کو رکھا ہے سرزمین شام میں، اور اسحاق علیہ السلام سے اللہ کی ذات عالی نے نبوت کا سلسلہ چلا کر بنی اسرائیل میں کم از کم 4000 نبی بھیجے، 4000 نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے. اور قربانی کا ایک سلسلہ وہ ہے جو اللہ کی ذات عالی نے ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام سے چلایا. خود ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس نہیں ہے، ان کو بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا بنجر وادی ریگستان کے اندر چھوڑ کے چلے گئے بیت اللہ کے پاس، اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں دیا، تسلی کا کوئی سامان نہیں دیا، زندگی کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں چھوڑا. ہلاکت کے سارے اسباب موجود ہیں اور زندگی کا کوئی سبب وہاں پہ نہیں، نہ کھیتی باڑی، نہ باغات، نہ پانی، کچھ بھی نہیں. تو سارہ اور اسحاق ہے نعمتوں والی زمین شام کے اندر، اور اس طرف ہاجر اور اسماعیل ہیں ایک بیابان جنگل کے اندر، ایک ریگستان کے اندر، جہاں چاروں طرف موت کے اسباب ہیں، زندگی کے اسباب نہیں. اللہ کی ذات عالی نے انسانوں کے ان تینوں طبقوں کو، مرد، عورت اور بچے، مرد، عورت اور بچے، اس کے ذریعے ایک قربانی کو وجود دیا اس سرزمین عرب میں. ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے قربانی دے رہے ہیں اور اپنے بیوی اور بچے کو اس قربانی میں شامل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو اللہ کی ذات عالی نے اس سرزمین عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے عربوں کے قبیلے کو وجود عطا فرمایا، اور ان کی اس قربانی اور دعا کا ثمرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر فرمایا کہ وہاں 4000 نبی ان کی پشت سے آ رہے ہیں، اور جہاں اسماعیل کی پشت سے ایک ہی نبی آ رہے ہیں اور وہ امام الانبیاء بن کر آ رہے ہیں. اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں، آپ جن کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں، آپ جن کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، آپ جن کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں، کہ اب اسی ابراہیم کی ملت کا اتباع آپ کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ کے اندر حضرات مہاجرین اور انصار کو لے کر محنت کا ایک ماحول بنایا، مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا، بچوں کو بھی دیا، ان تینوں طبقات کو لے کر بالکل اسی انداز میں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سارہ اور اسحاق کو لے کر حاجر اور اسماعیل کو لے کے قربانی دے رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر حضرات انصار سے سارہ اور اسحاق کے طرز پر قربانی دے رہے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں، اپنے کھیتوں اور باغوں کے اندر ہیں، اور موقع و موقع اللہ کے دین کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرات مہاجرین کہ وہ اپنے خاندانوں کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر، اپنے بنے بنائے گھروں کو، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، اپنے اچھے اچھے کاروباروں کو چھوڑ کر، ہر قسم کی جدائی برداشت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے لیے ترک وطن کر کے مدینہ میں آ پڑے۔ انہوں نے ہجرت کی، بالکل حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے طرز پر۔ تو ان تینوں طبقات کی قربانی پر اللہ کی ذات عالی نے مدینہ منورہ کے اندر ایک ماحول اور ایک فضا بنا دی، ایک ایسی ایمانی فضا جس کے اندر ہر مرد عورت کے اندر کا جذبہ وہ اللہ کے حکم پہ جان دینے کا بن گیا، دلوں کے اندر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اتر گیا۔ ایمان جس محبت کا نام ہے، ایمان کی تعریف اگر ہم کرنا چاہیں کہ ایمان کیا ہے، کیا کسوٹی ہے ایمان کی، تو ہم کہیں گے کہ ایمان نام ہے محبت کا۔ اس محبت کا ثمرہ ہے اطاعت، اس محبت کا ثمرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو اس کے ماں سوا پہ ترجیح دینا، کہ یہ ایمان کا کمال اللہ کی ذات عالی نے حضرات صحابہ کرام کے مرد عورت کو عطا فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہر چیز کی پرواہ ان کے اندر سے نکل گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں ایسی اتری، اللہ کی عظمت دلوں میں اتری، اللہ کے حکم کی قدر اور اللہ کے حکم کی عظمت کو پہچانا، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنا سیکھا، اللہ کے حکم پہ اپنا سب کچھ قربان کرنا سیکھا۔ ایمان اتنا دلوں کے اندر اترا کہ اب حضرات صحابہ کرام اپنی ساری نفسانی خواہشات کی قید سے نکل گئے ہیں، سارے نفسانی تعلقات کی قید سے نکل گئے ہیں، اپنے سارے نفسانی جذبات کی قید سے نکل گئے ہیں۔ ان کی اول آخر ساری کی ساری رغبت وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جان پہ کوئی مشقت آتی ہے تو برداشت کر لیں گے، مال کی کمی تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، محبتوں کی کمی ہے، تعلقات اور رشتے ناتوں کی کمی ہے، برداشت کر لیں گے، قوم اور قبیلہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو برداشت کر لیں گے، اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑ رہا ہے تو تیار ہے۔ تو ہر قسم کی قربانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمار اگر پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہر قسم کی مشقت مکہ مکرمہ کے اندر وہ اپنی ذات پر سہ رہے ہیں، تو حضرت سمیہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اس امت کے اندر شہادت کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی اینٹ ہی سمیہ نے رکھ دی، اس امت کی سب سے پہلی شہیدہ بن گئی۔ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اس وحی کا بوجھ لے کر گھر پہ تشریف لا رہے ہیں، تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والی اور ایمان اور اسلام کو قبول کرنے والی، تو وہ اس امت کی خاتون اول خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ وہ اس امت کی سب سے پہلی اینٹ وہ ایک عورت کے ہاتھوں سے رکھوائی جا رہی ہے، سب سے پہلی اینٹ اس امت کی وہ رکھوائی اللہ کی ذات عالی نے ایک عورت کے ہاتھوں میں۔ ایمان کی حالت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت ایک عورت کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور حضور کی تسلی کا سامان ایک عورت بن رہی ہے، حضور کی زبان سے وحی کے الفاظ سب سے پہلے ایک عورت کے کان سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز اللہ کی ذات عالی نے اس امت کا عورتوں کو دے دیا۔ تو سب سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تینوں طبقات کو لے کر تربیت فرمائی، وہ ایمانی تربیت فرمائی، اللہ کے غیر کا ہر جذبہ دل سے نکال دیا، اللہ کے غیر کا ہر جذبہ انسان یعنی ان تینوں طبقات کے اندر سے مٹا دیا۔ ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہماری نظر تو صرف اس ایک چیز پہ مرکوز ہوگی کہ کیسے اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، چاہے اس پہ جان جائے، چاہے اس پہ مال لٹ جائے، چاہے اس پہ سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے۔ یہ جذبہ بنایا تھا حضرات صحابہ کرام کے مرد اور عورت کا، اور بے شمار واقعات اس قسم کے۔
کہ اگر خنسا ہیں اپنے 4 بیٹوں کے لے کے قادسیہ کے میدان میں اترنی ہیں تو کس طرح ان کو شجاعت اور بہادری پر ابھار رہی ہیں کہ دیکھو آج اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جان دینے کا وقت ہے، اور کفار اپنا زور اور اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں تمہارا اللہ کے نام پہ کٹ مرنا اور جان دے دینا، یہ تمہاری تربیت کی وہ پہلی اینٹ ہے جو دودھ پلاتے ہوئے تمہاری تربیت میں ہم نے رکھی تھی، اور آج تم نے پیٹھ نہیں پھیر دی یہاں پہ۔ اور جب اطلاع مل رہی ہے کہ تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے نام پہ جان دے چکے ہیں اور جام شہادت نوش کر چکے ہیں، تو کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ قیامت کے دن میں ان 4 شہیدوں کی ماں بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہ 4 شہید بچوں کی یعنی موت پر افسردگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے خوشی اور سعادت کا مقام سمجھ کر اس پہ خوش ہو رہی ہے۔ تو ایسی ایمانی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورت بچے کی فرمائی۔ آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے، اس ساری نقل و حرکت کے ذریعے جو آج ہماری مسجدوں میں، آج ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے قرب و جوار کے مضافات کے اندر، اور یہاں سے لے کر عالمی سطح تک ایک نقل و حرکت ہو رہی، تو مقصود اس کا یہی ہے کہ آج پوری کی پوری امت، اس امت کے سارے طبقات دوبارہ اپنے اندر ایمانی جذبات و کیفیات کے اعتبار سے اسی طرح لبریز ہو جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور کے محنت سے حضرات صحابہ کرام کے جذبات بنے تھے، اور وہ اپنے اندر سے ایمانی کیفیات سے پر تھے۔ اللہ کے حکم پہ جان دینے کا جذبہ، اپنے محبوب سے محبوب خواہش کو اللہ جل شان کے حکم کے تابع بنا دینا، دنیا چاہے کتنی پسندیدہ نظر آئے اور اس کی خوشی اور اس کی خوشگواری اور راحت کتنی اپنی طرف کھینچ رہی ہو، لیکن ہم تو آخرت کے ہیں، کہ جذبہ ایمان کے ذریعے آخرت کا بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپس کی کچھ بات چیت ہونے کے بعد انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا، اور چاروں طرف فقر و فاقے کے آثار نظر آئے، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسر اللہ کے دشمن ہیں، اور یہ ہر قسم کی لذت اور نعمت کے اور راحتوں کے سامان میں ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب ہیں، اور کیا کچھ اعزاز اللہ کی ذات نے آپ کو نہیں دیا؟ وجہ کائنات بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور آپ کی یہ حالت کہ آپ اس چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے مبارک جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے اور اس امت کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی اس دنیا کے اندر کچھ راحت اور نعمت کا دروازہ کھول دے، کچھ اس دنیا کی فتوحات ہمیں بھی مل جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے، اب بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے عمر، کیا تم ابھی تک دھوکے میں ہو؟ اللہ کی ذات عالی نے اس دنیا کی راحت، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی یہ وقتی زیب و زینت اپنے دشمنوں ان کافروں کو دے دی، اور ہمارے لیے تو یہ سب کچھ آخرت میں ہے۔ امت کے سارے طبقات کا رخ آخرت کی طرف پھیرا، دنیا کا ہر جذبہ اندر سے مٹایا، دنیا کی محبت کو اندر نہیں چھوڑا۔ اسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارا تو کلی غم اور کلی ارادہ صرف آخرت کا ہے۔ اسے سید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس وقت عبد الملک بن مروان نے یہ حکم دیا کہ حضرات ازواج مطہرات کی حجرے گرا کر اس کی زمین کو مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے، تو اس دن پورے مدینہ منورہ کے اندر کو حرام مچ گیا تھا، اور جیسے ایک ماتم کی صف بچھ گئی ہو۔ جی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا برا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور سید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اور وہ تابعین کی پوری جماعت اس بات پہ رو رہی تھی کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے یہ حجرے قیامت تک آنے والی امت کو دکھانے کے لیے باقی رکھے جاتے، کہ کن چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور گھر کی کل کائنات کیا تھی۔ اور یہ جھونپڑے دیکھ کر قیامت تک آنے والی امت اپنے دل میں دنیا سے بے رغبتی کر کے اپنے لیے آخرت کے فکر دل میں پیدا کر لیتی کہ وجہ کائنات ہیں اور دنیا کی ہر نعمت کے مستحق ہے، اس قابل تھے کہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے اور شہزادے پیدا ہوتے اور دنیا کی ہر قسم کی راحت اور نعمت سے نواز دیے جاتے، لیکن اللہ کی ذات عالی نے یتیمی کی حالت میں پیدا ہونا طے کر لیا، اور فقر و فاقے میں اور مشقتوں میں بڑا ہونا طے کر لیا۔ نبوت ملی تو بھی اس حالت میں کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اور دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی اس حالت میں کہ فقر و فاقے کی حالت ہے۔
تو باہر کی چیزوں کا مل جانا، اس کا رخ امت میں نہیں ڈالا، اس کو عزت کا معیار قرار نہیں دیا، اس کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا، بلکہ کتنا تمہارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت اترتی ہے، ان کی اطاعت کا شوق اور جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا فکر اور جذبہ تمہارا بنتا ہے، اور تمہارے اندر ایمانی صفات کتنی پیدا ہوتی ہیں، تقویٰ کا کیا معیار تم قائم کر سکتے ہو، اللہ کی ذات پر بھروسے اور اعتماد کا، توکل کا کس معیار کا تم اس توکل کو حاصل کر سکتے ہو، تم اپنے اندر کتنی آخرت کی فکر اور دنیا کا زہد پیدا کر سکتے ہو کہ ان صفات کو عزت کا معیار قرار دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معیار قرار دیا۔ دو آدمیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجلس میں تشریف فرمائے اور ایک آدمی سامنے سے گزرا تو کہا بتاؤ اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ یا رسول اللہ، اپنی قوم کا بڑا وجیح، بڑا معتبر آدمی ہے، بڑا صاحب حیثیت، کہیں بات کرے تو سب اس کی بات کی تو متوجہ ہو جائے، کسی کی سفارش کرے تو سب اس کی سفارش قبول کر لے، اور کہیں منگنی کا پیغام بھیج دے تو ہر ایک اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، اس کے گھر میں بھی ہر قسم کی راحت ہے، اور باہر بھی اس کا اچھا، لوگوں کی نظر میں اچھا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی گزرے تو ان کے بارے میں پوچھا حضرات صحابہ کرام سے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں بات کرے تو لوگ متوجہ نہ ہو، اور کہیں منگنی کے پیغام دے دے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، اور کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سکوت توڑا، خاموشی توڑی اور فرمایا کہ دیکھو، جو تمہاری نظر میں معتبر ہے، تمہاری نظر میں بڑا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بے حیثیت ہے، اور جو تمہاری نظروں میں بے حیثیت ہے وہ اللہ کے ہاں اپنی ایک حیثیت اور اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اگر تم پہلے جیسوں سے اس پوری زمین کو بھر دو تو اللہ کی نظر میں یہ دوسرا مسلمان فقیر اللہ کی نظر میں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسانی قیمت کا معیار باہر کی چیزیں نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، عہدہ منصب نہیں ہے، طاقت و قوت اکثریت کا ساتھ ہو جانا نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہ بٹور لینا، یہ شہرت کا حاصل کر لینا نہیں۔ عزت کا معیار، اللہ کے ہاں مقام کا معیار، اللہ کی نظروں میں آنے کا معیار، وہ انسان کے اندر کی ایمانی جذبات ہیں۔ متوجہ رہیں انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس امت کے تینوں طبقات کی ایمانی تربیت فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا وزن دل میں پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے ہر جذبے کو قربان کرنے کا جذبہ بنایا، یہ ذہن بنایا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر امر کو، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو جان دے کے بھی پورا کرنا ہے، ہمیں اپنی طبیعت، اپنے حالات، اپنے ماحول کے تابع نہیں ہونا، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع، یہ ذہن بنایا۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی چوں چرا کی گنجائش نہیں، کسی حکمت اور مصلحت کو تلاش کرنے کی گنجائش نہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی کی محبت، اس کی قدر دلوں میں پیدا کر دی، ان کے وجود اطہر سے نکلی ہوئی ایک ایک ادا کی محبت اور اس کی قدر دلوں میں پیدا کر دی، اللہ کے رسول کی نسبت کو ساری نسبتوں پر غالب کر دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد ابو سفیان حالت کفر میں مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور کچھ مذاکرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کرنے تھے، لیکن اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، والد گھر میں تشریف لائے تو جیسے ہمارے ہاں کے بھی مزاج ہے اور عربوں کے ہاں تو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ سب سے پہلے مہمان کے لیے نرم جگہ بنائی جاتی ہے، مہمان کا سب سے پہلے اکرام کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ کو نرم کرو، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو مزید تھوڑا سا مرتب کرتی، اس کو منظم کرتی، اس بستر کو لپیٹ لیا۔ ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ چیز تو ہمارے معاشرے میں معیوب ہے کہ بجائے مہمان کے اکرام میں بستر بچھانے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے، تو انہوں نے بطور طنز کے پوچھا
تانا دے کے کہا کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، کیوں لپیٹ رہی ہو؟ تو انہوں نے برملا کہا اللہ کے رسول کی محبت میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ بوجہ کافر ہونے کے ناپاک ہیں، اور آپ کی اس ناپاکی کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک بستر پر آپ کو قدم بھی نہیں رکھنے دے سکتی، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں۔ باپ کو اپنے بیٹی کے جواب سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بیٹی تو زمانے جاہلیت کے اندر میرا بڑا ادب اور احترام کرتی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں، ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو گئیں، تو یہ کیا ہوا کہ باپ کے باپ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں باپ کے اکرام نہیں کرتے، تو اپنے اندر کے ہر تعلق اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے تابع بنا۔ عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میرا جو باپ ہے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار آپ کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے، اور بہت زیادہ جگہ جگہ پر مجلسوں میں آپ کی بے اکرامی کرتا ہے، تو اسی حالت میں میرا دل تو یہ چاہتا ہے آپ کی محبت میں میں اپنے باپ کی گردن مار دوں، اس کو قتل کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں ماں باپ کی گردنیں مروانے کے لیے نہیں آیا، تمہارے اندر کا جذبہ اور غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی اپنی جگہ پر، لیکن میں ماں باپ کی گردنیں مروانے کے لیے نہیں آیا، کٹوانے کے لیے نہیں آیا۔ اور ایک غزوے کے موقع پہ جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ ہم عزت والے جب مدینہ منورہ میں جائیں گے تو محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو، ان ذلت والوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، اب تو میرے باپ نے ساری حدیں پار کر دیں، اور اب تو مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کی محبت میں اپنے باپ کو قتل ہی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی منع فرمایا، لیکن وہ اپنی غیرت ایمانی میں آ کر مدینہ منورہ کے راستے میں آگے کھڑے ہو گئے تلوار سونت کر، اور جب سارے کے سارے قافلے داخل ہونے لگے تو اپنے باپ کے انتظار میں رہے، اور جب باپ کو گھوڑا سامنے آ گیا تو جا کے اس کی نکیل پکڑ لی، اور اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا کہ جب تک تم اپنے الفاظ واپس نہیں لوگے اور زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہم ذلت والے ہیں اور محمد اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں، تم مدینہ منورہ کی حد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو مجبوراً اپنے بیٹے کے اس زور دینے کی وجہ سے اپنے الفاظ واپس لینے پڑے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں۔ دودھ اور خون کے سارے رشتے بعد کے ہیں، قوم اور علاقے کے سارے رشتے بعد میں ہیں، خاندان کے سارے رشتے بعد میں ہیں، پہلا رشتہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا ایمانی رشتہ، یہ ہمارا ایمانی رشتہ، یہ ہمارے سارے قومی اور نسبی تعلقات اور رشتوں پر غالب آ جائے۔ ایمان اس غلبے کا نام ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے خاندان اور قبیلے، تمہاری بیویاں اور تمہارے گھر جن کے اندر تم بہت سکون کے ساتھ رہتے ہو، تمہارے کمائے ہوئے اموال، تمہاری تجارتیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کے انتظار کرو، کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بچے بچے کی، ہر مرد عورت کی تربیت اس ایمانی نقطہ نظر سے فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبات سے سب کو سرشار کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ کی ذات عالی نے حضرات صحابہ کرام کی ساری ترجیحات کو بدل دیا تھا۔ ان کی ترجیحات بدل گئی، اب وہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے زندگی کے تابع ہیں۔ وہ اب اپنے رسموں اور رواج کے تابع نہیں، اپنے قومی اور اپنے خاندانی طریقوں کے پابند نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی سنت کے پابند اور اس شریعت کے تابع ہیں۔ ان کی خوشی ہو چاہے ان کا غم، ان کی تنہائیاں ہوں چاہے ان کی مجلسیں، ان کی بازار کی زندگی ہو چاہے ان کے گھر کی زندگی، ان کے معاملات ہوں چاہے ان کی معاشرت، کہ پوری کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں رنگ دی گئی، اور ان کا جذبہ آخرت کا بنا کہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے والے بنے۔ دنیا کا ہر نفع، اس کا ہر نقصان، اس کی ہر راحت، اس کی ہر کلفت اور مشقت ان کی نگاہوں میں حقیر ہو گئی، اور آخرت کے اعزاز، آخرت کا شوق، آخرت کی عظمت اور اس کی محبت اللہ کی ذات عالی نے ان کے دلوں کے اندر پیوست کر دی۔
اسے حضرات صحابہ کرام آخرت کے بنے. تو آج تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری عورتوں کے، ہمارے مردوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے عوام اور خواص کے، ہمارے تاجروں کے، ہمارے صنعت کاروں کے، ہمارے غریبوں اور مالداروں کے، امت کے سارے طبقات کے اندر کے یہ جذبات بدل جائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس درجے کا، اس معیار کے ایمان دلوں کے اندر اتر جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ جان دینے کے علاوہ کوئی جذبہ دلوں میں واقع نہ رہے. تو یہ تبلیغ کی مبارک محنت کا پہلا قدم ہے. دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا، اللہ کے رسول کی محبت سے بھرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبات سے بھرنا، دل کو آخرت کی فکر سے بھرنا، دل کو اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے بھرنا، دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ جان دینے کے جذبے سے بھرنا. اور دوسرا قدم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کے لیے اٹھایا کہ اس امت کو ذوق عبادت عطا فرمایا، اس امت کی عبادت کی لائن سے تربیت فرمائی. اس امت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی ذات کا تعلق پانا ہے. اللہ کی ذات عالی کی رضا کا حصول اس امت کی زندگی کا مقصد ہے. اسے جہاں نماز کی تاکید کی جا رہی ہے مردوں کو، اقیموا الصلاۃ، تو عورتوں کو بھی یہی تاکید کی جا رہی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. یا رسول اللہ، آپ خود بھی اس نماز پر اہتمام اور پابندی اور مواظبت فرمائیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید، اس کا حکم دیجیے. ہر حکم کے اندر جہاں مردوں کو شامل کیا اللہ کی ذات عالی نے، تو عورتوں کو بھی ساتھ کے ساتھ شامل رکھا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مردوں کی، عورتوں کی عبادت کی لائن سے تربیت فرمائی تھی، ذوق عبادت عطا فرمایا تھا. حج کے لیے جا رہے ہیں تو عورتوں کو قافلے بھی مردوں کے ساتھ رواں دوا ہے. زکوٰۃ اگر مردوں پہ فرض کی تو عورتوں پہ بھی فرض کر دی. نماز اگر مردوں پہ فرض کی تو عورتوں پہ بھی فرض کر دی. روزے مردوں پہ فرض کیے تو عورتوں پہ بھی فرض کر دی. تو اب عبادات اپنی صحیح نہج پر آ جائیں، ہمارا مزاج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق و تقرب کی پیاس دلوں میں پیدا ہو جائے. اس کے لیے تبلیغ کے اندر ایک بہت بڑی محنت کا عنوان نماز ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے ظاہر پر محنت کر لیں، نمازوں کے باطن پہ محنت کر لیں، نماز کے ظاہر کو مسائل کے اعتبار سے اچھا بنا لیں. مردوں اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا فرق رکھا ہے ظاہر کے اعتبار سے، اس لیے مسائل بہت اہم ہیں نماز کے. ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں تکبیر اولیٰ کے وقت، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پاؤں کیسے رکھنے ہیں، اور جس وقت تکبیر کہنی ہے تو اس وقت نگاہ کہاں ہوگی. پھر نماز کے اندر قرات کس چیز کی کرنی ہے، مسنون دعائیں کیا ہیں، کون سی قرات واجب ہے، کن صورتوں کو ملانا ہے. پھر ان صورتوں کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے تجوید کی کوشش اور محنت ہے، الفاظ کی صحیح ادائیگی، اس کا صحیح تلفظ ہے. پھر رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قعدہ کیسے کرنا ہے. تو اپنی نماز کے ظاہر کو بنانا ہے تجوید کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے. اور نماز کی روح جس کو آپ خشوع کہتے ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا یقین کہا جاتا ہے، جس کو اخلاص نیت کہا جاتا ہے، کہ یقین، دھیان، اخلاص اور فضائل والے علم کے اعتبار سے اپنی نماز کے باطن پہ بھی محنت. کہ نماز ہماری جاندار ہوئی تو اس کے اندر تنہا عن الفحشاء والمنکر کی تاثیر پیدا ہو جائے گی. کہ نمازی آدمی ہو اور اس کے دل کے اندر طاعت کی رغبت نہ ہو، منکر کی، گناہ کی، معصیت کی نفرت نہ ہو. کہ نماز ساری کی ساری طاعت کی حلاوت اور اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی اور لذت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے. اسے نماز کو عماد الدین کہا کہ پورے کا پورا دین اس نماز پر قائم ہے. تو نماز کا ماحول بنے، نماز کا ماحول بنے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت شدید قحط کا سامنا ہوا، اور ایسا قحط کہ قرب و جوار کے سارے ممالک سے اور دور دور کے شہروں سے بہت زیادہ غلہ منوا کر بھی تقسیم کیا گیا، لیکن قحط دور نہ ہوا، وہ پریشانی اور مصیبت دور نہیں ہوئی. ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا اور ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو کھانا لے کے گئے، لیکن قحط دور نہیں ہوا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا مصر، اور مصر کی زمین بڑی زرخیز زمین. تو انہوں نے کہا جی میں ایک ایسا قافلہ آپ کے پاس بھیجنے والا ہوں غلے کا کہ اس کا پہلا اونٹ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں اتر رہا ہوگا اور اس کا آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا. اتنا بڑا قافلہ میں اونٹوں کا غلے سے لدا ہوا آپ کے پاس بھیجنے والا ہوں.
اور وہ قافلہ آنے کے بعد تقسیم بھی ہو گیا، لیکن کہاں دور نہ ہوا۔ تو ایک دیہاتی آدمی جس کو ابھی کسی قسم کا غلہ نہیں پہنچا تھا، اور جب اس کو بھوک نے ستایا تو اس نے اپنی ایک بکری کا بچہ، ایک بکری اس نے ذبح کی جس میں سے خون نہیں نکلا، اور گوشت اس کے اوپر تھا نہیں، وہ ہڈیوں کا ایک پنجرا تھا، لاغر سا بچہ۔ تو اسی حالت میں اس کی چیخ نکلی کہ واہ محمد، یا رسول اللہ، آپ کی زمانے کی برکتیں وہ آپ کے ساتھ رخصت ہو گئیں، اور اب عمر کے زمانے میں تو یہ کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو روتے روتے اس کی آنکھ لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کے عمر سے کہہ دو کہ عمر اب تم بدل گئے ہو، عمر اب تم بدل گئے ہو۔ تو وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا اور کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ عمر سے کہو تم بدل گئے ہو۔ تو مسجد کے اندر تشریف لائے، سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ میرے اندر کیا تبدیلی آ گئی، کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب اور نہج زندگی پہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے، میری زندگی کے اندر، میری اس ترتیب زندگی کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہم محسوس کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کسی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا تو ہماری نگاہ ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کی ذات پہ جایا کرتی تھی، اور ہمارے قدم مصلی پہ ہوتے تھے، اور ہماری پیشانی اللہ کے سامنے سجدوں میں ہوتی تھی، اور ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کرتے تھے۔ اور اب یہ قحط کا سامنا ہوا تو کبھی آپ مصر خط لکھ رہے ہیں اور کبھی عراق و شام خط لکھ رہے ہیں، یہ ایک تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو فوراً ان کا دل کھٹک گیا اور اس بات کو بھانپ گئے کہ ہاں یہی ایک تبدیلی ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے سارے صحابہ کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر صلاۃ استسقاء پڑھی جی۔ تو بادلوں میں ایسے آواز آ رہی تھی کہ عمر اب ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے ہیں، اور اتنے برسے وہ بادل، اتنے برسے جی، تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ساری کی ساری وادی مدینہ منورہ کے اطراف کی وہ پانی سے بھر گئی جی، اور اللہ کی ذات علی نے قحط کو دور فرمایا۔ یہ مزاج بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا جی۔ اسباب کی لائن سے جو کچھ ناممکن ہے وہ نماز اور دعا کی لائن سے ممکن ہے، یہ مزاج بنایا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع کا مزاج بنایا تھا، اللہ کی طرف بڑھنے کا مزاج بنایا تھا، اپنے ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ سے لو لگانا یہ سکھایا تھا۔ تو تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری مستورات اپنے گھروں کے اندر فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتی رہیں۔ ایک جگہ، ایک کونا گھر کے اندر ایسا مخصوص ہو جائے، کمرے ایسا مخصوص ہو جائے جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کے اعمال کے لیے خاص ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر اس کا بڑا رجحان تھا، اور جو بھی اپنے گھر کے اندر اس طرح کی کوئی چٹائی اور مصلی بچھا کر اس کونے کو خاص کر لیتا تھا عبادت کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ان کو ملا، تو ان کی والدہ ام سلیم وہ خود بھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر آئے جی۔ تو صحابہ کرام کے اندر اس کے ایک عام رجحان تھا کہ گھر کا کوئی کونا، کوئی کمرہ خاص تھا اعمال کے لیے۔ تو دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے آج یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان گھر کے اندر ایک کونا، کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک جگہ خاص ہو جائے اعمال کے لیے، جہاں پر مصلی بچھا ہوا ہو، جہاں پر قرآن رکھا ہوا ہو، جہاں تسبیح لٹک رہی ہو، اور وہاں پر ایک روحانیت کا اور نورانیت کا ماحول ہو جی۔ اور نمازوں کے اہتمام مستورات وہاں کر رہی ہیں جی۔ مردوں کو تو با جماعت مسجد کے اندر جماعت کا پابند، نماز کا پابند کر دیا، لیکن عورتوں کو کیا کہا کہ اپنے گھر کے اندر اور گھر کے اس کونے کے اندر جہاں بالکل اندھیرا ہو اگر نماز پڑھو تو تمہارے صحن اور برآمدے سے زیادہ اجر کمرے کا ہے، اور کمرے میں بھی اس کمرے کا جو بالکل آخر کونے کے اندر ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اس کا اجر تمہارے لیے سب سے بڑا ہوا ہے۔ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی نماز کے لیے، ان کے لیے شریعت نے اذان، ان کے لیے اقامت، ان کے لیے جنازوں میں شرکت، یہ چیزیں منع کر دی، ان کے دین کو اللہ نے آسان کر دیا۔ تو فرض نمازوں کا اہتمام، اس کے ساتھ نوافل کی کثرت، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہو، اشراق کا چاشت کا اہتمام ہو رہا ہو، صلاۃ تسبیح کا اہتمام ہو رہا ہو، اوابین کی نماز کا اہتمام ہو رہا ہو، صلاۃ حاجت کا اہتمام ہو رہا ہو، تحیۃ الوضو کا اہتمام ہو رہا ہو، یہ ساری کی ساری نمازیں ہیں جو ہماری مستورات اپنے گھروں کے اندر، اپنی 4 دیواریوں کے اندر اہتمام کے ساتھ ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک وقت ایسا ہو جو صرف دعا کے لیے 10-15 منٹ 20 منٹ خاص ہو جی، جس کے اندر اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھی جا رہی ہو، اپنی ہر حاجت و ضرورت اللہ کی بارگاہ میں رکھی جا رہی ہو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ منورہ کا ایک ایسا ماحول بنایا تھا جہاں مسجد نبوی کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے، اور آدھی رات حضرات صحابہ کرام مسجد کے اندر ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ایک اذان تہجد کی ہوتی ہے، اور جو گھروں کے اندر آرام کر رہے ہیں وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، وہ لپک رہے ہیں مسجد کی طرف، تو دوسری طرف گھروں کے اندر یہ ماحول دکھائی دے رہا ہے، گھروں کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ تو یہ ماحول ہم نے بھی اپنے گھروں کے اندر بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سارے طبقات کی تربیت فرمائی علم اور ذکر کے اعتبار سے۔ سب کا مزاج بنایا تھا دین کے سیکھنے اور سکھانے کا، سب کا مزاج بنایا تھا اللہ کی ذات عالی کو یاد کرنے کا، اسے سب کی زبانیں اللہ کے ذکر سے مانوس تھیں، اور ہر ایک اپنے دین سے باخبر تھا۔ کوئی مسلمان مرد عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے دین سے جاہل نہیں، اس کا دل اللہ سے غافل نہیں۔ تو دین کو سیکھنے سے سکھانے کا رواج، مسائل کی پوچھ تاچھ کا رجحان، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہو، ہمیں بالکل اس کے شعور کو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کسے کہتے ہیں، جائز اور ناجائز کی حدود کیا ہیں، پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے۔ ہمیں اپنے دین کو سیکھنا ہے، ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، روزے اور حج اور عمرے کے مسائل کو سیکھنا ہے، ہمیں ازدواجی زندگی کے مسائل کو سیکھنا ہے، ہمیں طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں معاملات بھی سیکھنے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنے ہیں۔ تو علم کا ماحول بنے گھر کے اندر، فضائل کی کثرت ہو، عورت ذکر کرتے ہوئے گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے لوں، اس کو وہاں کا اجر مل رہا ہے۔ جی، عورت گھر کی چاردیواری کے اندر ہے، اپنے پردے کے اندر ہے، جی، جیسے حضرات اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما بن یزید، اور وہ حضرات انصار کی عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئیں کہ یا رسول اللہ، یہ مرد تو جہاد میں، یہ فرض نمازوں میں، جمعے میں، عیدین میں اور جنازوں کی نماز میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ فضائل ہیں ان کے، اور کیا کچھ ان کی عبادتیں ہیں، اور کیا کچھ ان کی قربانیاں ہیں، لیکن آپ نے اس سب کچھ میں عورتوں کو شامل نہیں کیا، اور ہم گھر کی چار دیواریوں کے اندر گھری رہتی ہیں، ہم ان مردوں کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، اور گھر کے کام کاج اور امور خانہ داری اور پتہ نہیں کیا کچھ ہماری ذمہ داریاں، تو یہ سارے کے سارے فضائل تو مرد لے اڑے، ہم عورتیں تو پیچھے رہ گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ، کیا تم نے عورتوں میں سے اس سے بہتر سوال کرنے والا بھی کوئی دیکھا؟ یا رسول اللہ، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عورت ایسا سوال بھی کر سکتی ہے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو کیا ارشاد فرمایا کہ مردوں کے یہ سارے مجاہدے، ان کی ساری قربانیاں، ان کی ریاضتیں ایک طرف، اور تمہارا اپنے خاوند کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ تمہارا اطاعت اور تمہارے خاوند کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کرنا ان ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اور جا کے ساری کی ساری عورتوں کو یہ بات سنا کہ حضرات صحابیات کے اندر ایک رجحان ہے فضائل کو حاصل کرنے کا، اپنے دین کو سیکھنے کا، مسائل کی پوچھ تاچھ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2212 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مروی ہیں۔ ہمارے فقہا صحابہ کرام مردوں میں مسائل کی پوچھ تاچھ کے لیے، اپنے اشکالات، علمی مسائل کے حل کے لیے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ہمارے یعنی دین کی ایسی فقیہہ، ان کی فقاہت پر صحابہ کو بھی اعتماد ہے، جی، اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری عورتوں کا مزاج، ان کا ذوق یہ بنے کہ ہم نے اپنے دین کو سیکھنا ہے، ہم نے اپنے دین کے فضائل، مسائل، اس کو سیکھنا ہے۔ جو رنگ ہماری مستورات پر، ہماری عورتوں کے دل دماغ پر جو چیز ہوگی غالب، وہی چیز ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں منتقل ہوگی۔ تو اگر ہمارا اپنے دین کے ساتھ تعلق ہوگا، ہم اپنے دین کو سیکھ رہی ہوں گی، تو اس کا اثر یقین جانیے کہ ہماری ہر بات سے، ہماری ہر چال سے ہمارے بچوں پہ پڑے گا۔ ہر مولانا ریاست کے بڑے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 3 پاؤ قرآن وہ اپنی والدہ کی گود میں دودھ پینے کے زمانے میں حفظ کر لیا تھا۔ اس کثرت سے ان کی والدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، دن میں بعض اوقات 20 پارے تلاوت ہوتی تھی، گھر کے کام کاج کے ساتھ 20 پارے وہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضرت شیخ صاحب کی یعنی کیا کہیں گے اس کو، حضرت شیخ صاحب کی چاچی، تو 20 پارے روزانہ کی تلاوت۔ تو مولانا یحییٰ صاحب اس دودھ کے رضاعت کے زمانے میں تقریباً 3 پاؤ قرآن کے حافظ ہو گئے،
تو اس کے لیے ہماری عورتوں کا یہ مزاج بنے، ہماری عورتوں کو یہ ذہن اور یہ ذوق بنے کہ ہم نے اپنے دین کو سیکھنا ہے، کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے خاص کرنا ہے۔ موقع محل کی دعائیں تو بالکل نوک زبان پر ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے تو کیا پڑھنا ہے، تہجد کے وقت کیا پڑھنا ہے، فجر کی سنتوں سے فارغ ہو گئے تو کیا پڑھنا ہے، فرض نماز کا سلام پھیرا تو اب کیا پڑھنا ہے، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، کھانا شروع کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، لباس بدل رہے ہیں لباس اتار رہے تو کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے۔ تو موقع محل کی دعائیں، اس کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو، دل اللہ کی محبت سے معمور ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت گھر کے اندر، اس گھر کو ویران گھر سے تعبیر فرمایا جس کے اندر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جاتا، وہ گھر ویران گھر ہے جی، رحمت کے فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں، شیاطین اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، دلوں میں عداوت اور پھوٹ ڈال دی جاتی ہے اور محبتیں دلوں سے نکال دی جاتی ہیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت تھا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، پارہ 1.5 پارہ 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت ہماری مستورات گھروں میں کرتی رہے۔ تو یہ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا بنایا، ایک علمی ماحول بنایا، اللہ کے تعلق والا ماحول، ایک روحانی ماحول بنایا، اور جو بھی اس ماحول کے اندر آئے اس کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ پوری دنیا سے وفود آئے، پوری دنیا سے جماعتیں آئیں، لیکن مردوں کو مسجد میں ٹھہرا کر، عورتوں کو گھروں میں ٹھہرا کر، ایک ہفتے کے اندر ان کو دین کی سمجھ بوجھ سے آراستہ کر کے ان کو رخصت کر دیا کہ تم دین کے فقیہ بن گئے، تم دین کے کامل اور مکمل عالم بن گئے۔ ایک ایسا ماحول تھا کہ دین ماحول سے آتا ہے، دین باتوں سے نہیں آتا، دین کتابوں سے نہیں آتا، دین تو ماحول سے سیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول اللہ پاک اس کو وجود عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اخلاق کا تزکیہ فرمایا، سب کے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کیا، اپنے حقوق کے بارے میں نرمی اور مصلحت سے کام لینا سکھایا، دینا سکھایا تھا، لینا نہیں سکھایا تھا۔ بکری کی ایک سیری 7 گھروں سے چکر کھا کر پہلے گھر کے اندر واپس آ رہی ہے۔ مہمان نوازی میں کیا ہو رہا ہے کہ مرد عورت میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہمارے گھر آ گئے، کہ سب سے پوچھا بتاؤ کون ہے آج ایک رات کی مہمانی اس آدمی کی کرے، تو کسی کے گھر میں اتنا کچھ نہیں ملا۔ تو ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی مہمانی کروں گا۔ تو جا کے خاوند نے بیوی سے کہا کہ بتاؤ کیا ہے گھر کے اندر، کچھ چھپا کے نہ رکھنا، جو کچھ ہے لا کے سامنے کر دو۔ تو بیوی نے کہا صرف اتنا کچھ ہے کہ ہمارے بچے آج رات کا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا وہی لے آؤ، اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا کر دینا گھر میں، اور ہم ویسے منہ چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ مہمان کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ کھانا کم ہے اور میرے میزبان آج بھوکے رہ جائیں گے، اس کے دل میں اس قسم کا اندیشہ اور کھٹکا بھی نہ ہو۔ تو رات کی تنہائی اور اندھیرے کے یہ اللہ کی ذات کو ایسا پسند آیا کہ اللہ کی ذات نے اس کو قرآن بنا کر آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیں، بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ آیتیں قرآن کے اندر اتر گئی کہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اگرچہ خود واقع ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، ایثار کا مزاج، احسان کا مزاج، قربانی کا مزاج جی۔ وہاں صرف عدل اور انصاف تک بات نہیں تھی کہ اگر ایک کنال تم لے رہے ہو تو کنال میرا ہے، آدھا مرلہ تمہارا ہے تو آدھا مرلہ میرا ہے، یہ مزاج نہیں تھا جی، بلکہ جو میرا ہے یہ بھی تم لے لو، یہ بھی تم لے لو۔ دنیا سے اتنا بے رغبت کر دیا اور اپنے حقوق کے بارے میں اتنا مصلحت سے کام لینا سکھایا اور اتنا آخرت کو دل کے اندر اتار دیا، اور دنیا سے اتنی بے رغبتی اور دنیا کے ایسا زہد دلوں کے اندر اتارا کہ اپنے حقوق کے بارے میں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تم میرا حق کیوں نہیں ادا کر رہے، بلکہ ہر ایک کے اندر کا فکر یہ ہے کہ میری ذات سے دوسروں کے حقوق ادا ہو جائے۔ اور مسلمان کی عظمت اس کی محبت سکھائی تھی، قومیت اور علاقائیت کا ہر جذبہ اندر سے نکالا تھا۔ آج یہ وطنیت کا جذبہ جی، جس کو حب الوطنی کہا جاتا ہے، حب الوطنی، کہ میں پاکستانی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سواتھی ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، یہ قومیت کا ہر جذبہ مٹایا تھا۔ قومیت کا جذبہ دین کے جذبات کے لیے موت ہے۔ جس آدمی کے اندر قومیت کا جذبہ ہوگا، ایمان اور دین کبھی اس آدمی کے اندر اتر نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قومیت کا نعرہ لگائے گا یہ جہنم کے خس و خاشاک ہیں، اللہ کے ہاں نہ ان کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ تو پوری امت کو ایک بنا کے گئے تھے، پوری امت کو ایک بنا کے گئے تھے، صلہ رحمی اور محبت کا جذبہ سکھایا تھا، مصلحت سے کام لینا سکھایا تھا جی، اپنے حقوق کے بارے میں نرمی سکھائی تھی، لہجوں میں الفاظ میں نرمی آ گئی تھی، مسلمان کا مقام واضح کر دیا تھا، کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، غیبت کا ماحول نہیں بنائیں گے،
کسی کے عیب کا تجسس نہیں کریں گے، کسی کے عیب سے پردہ نہیں اٹھائیں گے، ایسا ماحول بنائے کہ سب کو ایک جسم کی طرح جوڑ کے چلے گئے۔ تو آج تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ دوبارہ ایک جسم کی مانند جڑ جائے، عرب عجم کی تفریق ختم ہو جائے، پاکستانی ہندوستانی کی تفریق ختم ہو جائے، ہم سب ایک ہیں۔ حضور نے ہمیں ایک جسم کی مانند بنایا اور یہ بتایا کہ جیسے دانت میں درد ہو تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، اور آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، کہ ایک مسلمان کی تکلیف سب کی تکلیف، ایک کی خوشی سب کی خوشی۔ اپنے اپنے کا چکر نہیں ہے اسلام میں جی، انفرادیت کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں تو ہر مسئلہ اجتماعی ہے جی۔ تبلیغ کی مبارک محنت کے لیے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہر مسلمان کی محبت اور عظمت آئے، ہر مسلمان کی قدر کرنا ہم سیکھ جائیں، اور ہماری نیت اللہ کے لیے آخرت کے لیے خالص ہو جائے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے، دنیا کی واہواہ نہیں چاہیے، دنیا میں نام و نمود شہرت، اپنی حیثیت اور مقام نہیں چاہیے۔ ساری اغراض سے پاک ہو کر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، آخرت کو جو ثواب۔ تو ایک ایسا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں گھر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر، پورے عالم کے اندر، کہ ہماری نیتیں اللہ کے لیے آخرت کے لیے خالص ہو جائیں۔ اور دین مٹ رہا ہے، ہر مسلمان کا تعلق اپنے دین کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دین کے مٹنے کو برداشت نہ کرے، دین کے مٹنے کو برداشت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سارے طبقات کو ایسا بنایا تھا جی۔ حضرت ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے ساتھ 6 مستورات کو لے کے وہاں پہنچ گئی، تو مستورات کا گھر سے نکلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ تو اس غزوے کے موقع پہ جبکہ بڑی مشقت کا اور بڑے ہمت اور حوصلے اور بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تو عورتیں وہاں پہنچ گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگواری کے اظہار کر کے غصہ ہو گئے کہ تم کس کی اجازت سے یہاں ہیں؟ یا رسول اللہ، ہمیں اون بننا آتا ہے جی، ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہیں، ہم ستو بول کے ان کو پانی پلا سکتی ہیں جی، ہم پانی پلا سکتی ہیں، ہم تیر پکڑانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اتنے کام اپنے کرنے کے تجویز کر دیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے کو پسند فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ اور پھر ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ام حزام مشکل سے بھر بھر کر زخمیوں کو پانی پلاتی جا رہی ہیں، پانی پلاتی جا رہی ہیں۔ تو مرد عورت سب کے اندر کا جذبہ کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہمارا سب کچھ لگ جائے جی۔ جان لگنے ہی کے لیے ہے، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے دنیا میں، ایک دفعہ کی زندگی ہے دنیا کی، ایک دفعہ کا پھیرا ہے دنیا کا، مرنے کے بعد کسی نے اس روئے زمین پہ دوبارہ نہیں آنا۔ تو ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، دنیا ہماری قیام گاہی ہے جی، دنیا ہماری قیام گاہی ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک راستے کی منزل ہے جس میں سے گزر کے سب کو آخرت کی طرف بڑھ جانا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد عورت کے اندر کا جذبہ یہ بنایا تھا کہ اللہ کے دین کی زندہ کرنے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت والے عالی مقصد کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ تو گزشتہ ساری کی ساری امت کی 14 صدیوں کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر اس جذبے کی خصوصاً ہماری عورتوں کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر ہماری مستورات ان کے اندر کا جذبہ دین پر قربان ہونے کا بنے اور ان کے اندر دین کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے دین کے مٹنے کو گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ صرف اپنے گھر اور گھر کے چند افراد کا نہیں ہے، گھر کی چند الجھنیں، چند پریشانیاں، اسی میں اپنی زندگیاں ختم کر دینا، اسی میں جوانی کو بڑھاپے سے بدل دینا اور بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچ جانا، صرف یہی نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں اللہ کی ذات عالی نے پورے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی ہمارے سامنے پورا ملک ہے، ہمارے سامنے پورا یورپ ہے، پورا افریقہ، ایشیا ہے، پورا آسٹریلیا ہے، دنیا میں بسنے والی 4 سمتوں میں بسنے والی پوری انسانیت کے کیا حالات ہیں جی۔ اور اگر ہماری پوری زندگی گھر کے حالات، گھر کی الجھنیں، گھر کے مسائل، گھر کی پریشانیاں، بچوں کا مستقبل، ان کی پڑھائی جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی ذات عالی نے یہ بہت بڑا احسان اس امت پہ فرمایا جی، اس امت کے بچے بچے پہ فرمایا، ہر مرد عورت پہ فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی نے ہمیں پورے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری دی۔ ہم ایک علاقے کے نہیں ہیں، ہم ایک گھر کے نہیں ہیں جی، ہم کسی ایک ملک کے نہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے پورا عالم ہماری محنت کا میدان بنایا، زندگی کے سارے شعبے اور انسانیت کے سارے طبقات، اس کو اللہ نے ہماری محنت کا میدان بنایا۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام اور دوسری طرف حضرات صحابیہ
یہ سارے کے سارے طبقات امت کے نقل و حرکت کے اندر تھے اور دین کی خاطر قربانی دے رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اگر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں ہیں تو پیچھے ان کی عزت و مال کی، ان کی اولاد کی حفاظت، ان کی مستورات حضرات صحابیات فرما رہی ہیں۔ اور کچھ ایسے موقع بنے ہیں کہ حضرات صحابیات بھی حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، تو پورے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا، ایک ایمانی ماحول بنا، ایک اسلامی ماحول بنا، ایک علمی اور روحانی ماحول بنا، ایک اخلاق اور محبت اور الفت سے، اجتماعیت سے بھرا ہوا ماحول بنا، اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کا اور دین کے لیے نصرت اور ہجرت کا ماحول بنا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر پورے عرب کو اسلام میں داخل کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ کی ذات عالی نے اسلام کے دائرے کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو اور سارے عالم کے لیے اللہ پاک کے ہاں سے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو دوبارہ اللہ کی ذات عالی نے مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے یہ نقل و حرکت امت کے ہاتھوں میں دے دی۔ تو آج مرد عورت امت کے سارے طبقے دوبارہ نقل و حرکت کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل کہ ہم اپنی اس بھولی ہوئی ذمہ داری کی طرف دوبارہ متوجہ ہو رہے ہیں، احساس ذمہ داری دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور دین کے مٹی کے لیے آج جہاں مرد اکڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں تو ہماری مستورات بھی پیچھے نہیں رہ رہی۔ اللہ کے فضل سے جہاں پوری دنیا کے اندر مردوں کی جماعتیں جاری ہیں تو مستورات کی جماعتیں بھی جاری ہیں۔ پورے فرانس کا کام اللہ کے فضل سے آج مستورات کے حصے میں ہے، پورے اردن کا کام مستورات کے حصے میں ہے کہ مستورات کی جماعتوں کے ذریعے وہاں کا کام اٹھا۔ تھائی لینڈ کے اندر ہماری مستورات کی جماعتیں گئیں اور تبلیغ کے کام کا تعارف مستورات کی جماعتوں کے ذریعے وہاں ہوا۔ جی تو آج اللہ پاک نشان ہو قبول فرمائے مردوں کی قربانیاں بھی، عورتوں کی قربانیاں بھی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درخواست سے تشکیل فرما لیں انشاءاللہ، اور پرچہ باہر بھیج دیں انشاءاللہ، دعا ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔